رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل ملک بھر میں پہلا روزہ ہوگا۔ صدر اور وزیر اعظم نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آغاز پر پوری قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، جہلم اور بہاولپور میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ اور وزیر خارجہ نے آج برلن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی، شمسی توانائی اور برقی گاڑیوں کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل ملک بھر میں پہلا روزہ ہوگا۔ یہ اعلان آج پشاور میں چیئرمین سینٹرل روت ہلال کمیٹی مولانا سید عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آغاز پر پوری قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغامات میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقدس مہینے کی رحمتیں حاصل کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ صدر نے کہا کہ تقویٰ اور تزکیہ نفس روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان میں احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نازک صورتحال سے متحد ہو کر نمٹنا ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، جہلم اور بہاولپور میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے آج شام اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان کی زرعی اور غیر زرعی مصنوعات کے لیے جغرافیائی اشاریوں کے ٹیگز کے لیے رجسٹریشن اتھارٹی کے قیام کی منظوری دی گئی ہے، جس کا مقصد پاکستانی شناخت کو برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آموں، قیمتی پتھروں اور دیگر مصنوعات کے لیے جغرافیائی انڈیکیٹر ٹیگ حاصل کیے جائیں گے تاکہ عالمی منڈی میں پاکستانی مصنوعات کی شناخت اور تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ کابینہ نے مدعیان اور وکلاء کی سہولت کے لیے اسلام آباد میں لیٹیگن سہولتی مرکز قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زائرین کے انتظام کی پالیسی اور اسٹوڈنٹ ویزا فیس میں کمی کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اب متعلقہ ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں سے جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے رمضان المبارک میں ضروری اجناس کی دستیابی یقینی بنانے اور ان قیمتوں کی نگرانی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں کالا سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت کی کہ ماہ مبارک کے دوران ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانونی کارروائیاں جاری رہنی چاہئیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے اجلاس کو بتایا کہ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 800 روپے، چینی 68 روپے فی کلو اور گھی 170 روپے فی کلو کی قیمت پر دستیاب ہے۔ حکومت نے افطار اور تراویح کے اوقات میں ملک بھر میں بجلی بلا تعطل فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاور ڈویژن کے مطابق ان اوقات کے دوران تمام فیڈرز پر بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ اس حوالے سے 8118 پر میسج اور 118 پر کال کے ذریعے شکایت بھی کی جا سکتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج برلن میں پاکستانی سفارت خانے کے دورے کے موقع پر کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم میونخ میں نیا قونصل خانہ کھولنے جا رہے ہیں تاکہ جرمنی کے ساتھ معاشی تعلقات بہتر بنائے جا سکیں۔ انہوں نے حکومت کی معاشی سفارتکاری پالیسی کے تحت دو طرفہ اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ برلن میں صحافیوں سے گفتگو میں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے یورپ کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت عمل منصوبہ وضع کرنے کا عزم کر رکھا ہے اور پاکستان جرمنی کے ساتھ بالخصوص انفارمیشن ٹیکنالوجی، شمسی توانائی اور برقی گاڑیوں کے شعبوں میں تعاون کر سکتا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ رمضان کے دوران لڑائی بند کریں اور جنگ بندی کی پاسداری کریں۔ رمضان المبارک کے آغاز پر اپنے پیغام میں اشرف غنی نے طالبان کے گروپ سے کہا کہ وہ گفتگو کے بجائے عملی طور پر امن کے حصول کے لیے اپنی رضامندی ثابت کریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس سال 11 ستمبر تک افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق فوجیوں کا انخلاء مخصوص سیکیورٹی اور انسانی حقوق کی ضمانتوں کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 4 T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل سینچورین میں ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز 1-1 سے برابر ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں.